پاکستان کی گورنمنٹ کی سطح پہ ان تمام معاملات کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو آپ کو کیا جواب ملتا ہے وہاں سے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کے سطح پر تو یہی ہے، وہ جو میڈیا بھی بتاتا ہے کہ ہم جو ہے نا افغانیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے اور ان کو بہت عزت سے ہم بھیج دیں گے، ہم جو ہے نا جو قانونی ہے اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو غیر قانونی ہے ہم اس کو پکڑیں گے، لیکن پہلے جو ہاتھ ڈالتا ہے تو قانونی پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ نہیں، آپ کا یہ پوائنٹ بجا ہے، لیکن کیا آپ کسی غیر قانونی تارکین وطن کے لیے یہ قانون ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر جائیداد بنا لے؟ اب دیکھیے انہوں نے جائیداد تو کوئی بھی انسان کہیں جب آ جاتا ہے تو ان کے لیے تو کوئی کمبل تو سونے کے تو ضرورت ہوتا ہے، کوئی فرش تو اس کے لیے ضرورت ہوتا ہے، کوئی برتن تو اس کے لیے ضرورت ہوتا ہے، کوئی چیز تو اس کے لیے تو ہوگا، وہ تو انسان ہے، جانور تو نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر اس کا اپنا نہیں ہوگا، کسی نے آپ نے دیا ہوگا، ہم نے دیا ہوگا، کچھ دے گا، اسی کو تو بیچ کے تو جائے گا نا، تو اس کو اب اس کے پیسے بھی آپ اس کی جیب سے نکالیں گے۔ افغانستان میں اس وقت مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے؟ اگر ہم نعمان کی صورتحال بھی لی جائے اور جب ایسا ایک پریشر، دباؤ، بظاہر دباؤ نظر آ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں افغانی واپس ملک پہنچیں گے تو ڈیفینیٹلی معیشت پہ بھی ایک اثر پڑ سکتا ہے۔ اور وہاں پہ حالات کیا ہیں اس وقت؟ افغانستان میں الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں، بالکل امن ہے، افغانستان میں حالات دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں، افغانستان میں الحمدللہ کرپشن نہیں ہے۔ کیا اس کے بعد کسی وقت یہ ممکن ہے کہ آپ دنیا بھر میں جو افغان مہاجرین ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، ایران میں ہوں یا مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں ہوں، آپ ان سب کو کہیں گے کہ وہ اپنے ملک واپس آئیں؟ ہم نے ابھی کہہ چکا ہے، ابھی ہم نے اعلان کیا، شاید آپ کو معلومات نہیں ہوگا، کل ہمارے حکومتی سطح پہ اعلان ہوا کہ ہمارے دنیا کی کئی بھی ہمارے افغانی ہیں وہ آ جائے، بلکہ وہ ہمارے افغانی بھائی جو وہ اسی خوف سے چلا گیا تھا کہ پہلے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کو پریشانی تھا کہ ہم لوگوں کو پکڑا جائے گا، سزا دیا جائے گا، کل امیر المومنین کا پیغام دوبارہ اس کو پہنچایا گیا کہ آپ لوگ آ جائے افغانستان میں، آپ لوگ پر امن ہے، آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں۔ کئی ہزار افغانیوں کو پاکستان سے جو ہے وہ امریکہ لے جایا جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ تو ظاہر بات ہے تو وہ با اختیار ہے، ہر عوام با اختیار ہوتے ہیں، ابھی پاکستان کے بہت عوام امریکہ میں جا کے وہاں کام کر رہے رہے، ہمارے کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں۔ نہیں، ان کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ چونکہ امریکہ کے لیے وہاں پر مخبری کرتے رہے جس وقت امریکہ اور نیٹو وہاں موجود تھا، اس لیے انہیں جو ہے یہ فیسلٹی دی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے پہلے جو کیا ان کی اپنے ملک میں واپسی جو ہے وہ ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگی؟ ہم نے سب کو معافی دیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں قرضے سے بڑا مجرم تو نہیں ہوگا نا، مثال کے طور اگر ہم مجرم کا آپ بولیں، عبداللہ سے بڑا مجرم تو نہیں ہوگا اگر آپ مجرم بولیں گے، ہم نے اس کو معاف کیا ہے۔ اب دوسرا بات ہے کہ اب دنیا میں آپ دیکھیں فلسطین میں جو کیا حالات جو ہو رہا ہے، ابھی 2500 اسکول کے بچے شہید ہو گیا ہے، 700 جو ہے نا اساتذہ یونیورسٹی کا اساتذہ جو ہے نا وہ شہید ہو گیا ہے۔ اب دنیا اس میں کیوں بات ہی نہیں کرتا؟ اب شہیدوں کی تعداد جو ہے نا 8500 ہو گیا ہے، زخمیوں کی تعداد جو ہے نا 20000 سے اوپر گیا ہے، تو دنیا اس پر کیوں بات ہی نہیں کر رہا؟ اب دیکھیے یہ تو دنیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جس کا لاتی اس کے بینس، تو ہر ایک اسی کی طرف دیکھتا ہے۔ جو لوگ جو نا امریکہ کے تکیہ کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں، اللہ اس کو ہر جگہ ذلیل کر دیتا ہے۔ غزہ کی جو صورتحال ہے، جس طرح سے اسرائیل کی وہاں پہ اس وقت بربریت جاری ہے، امارات اسلامی کا موقف تو کئی بار سامنے آ چکا ہے، ایک دفعہ پھر کیا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا موقف ہے اور کیا کرنا چاہیے اس وقت مسلم امہ کو، اور امارات اسلامی کیا کر سکتی ہے اس کے لیے؟ اسلام میں یہ ہے کہ کسی ملک کے اوپر جب کفار حملہ آور ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ ابھی فرض عین جہاد کس کے اوپر ہے؟ فلسطینیوں کے اوپر فرض عین ہے، چونکہ فلسطینی جو ہے نا کمزور ہے، سعودیہ پر جہاد فرض عین ہے، مصر پر جہاد فرض عین ہے، شام پر جہاد فرض عین ہے، جو ملک اس کے ساتھ متصل ہے ان پر جہاد فرض عین ہے، اور مسلمانوں کو چاہے اتحاد ہو جائے اور مل جائے، اور کم سے کم جو ہے نا اسرائیل کا جو شرارت ہے اس کو جو ہے نا بند کرے۔ ایکسپورٹ ہے سے متعلق جو اسمگلنگ کی شکایات ہیں، اس میں ظاہر ڈالر کی اسمگلنگ بھی ہے، دیگر اسمگلنگز بھی ہیں، جس کا پاکستانی معیشت پہ بہت برا اثر پڑا ہے، اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کنٹرول ہوگا؟ اصل بات دیکھیے یہ گورنمنٹ کا ذمہ داری ہوتا ہے، جو اسمگلنگ کو روک لے، دہشت گردی کو روک لے، ملک میں امن کا سلامتی کا خیال کرے، یہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا ذمہ داری ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اسی کو کہتے ہیں جو عوام کو سنبھال سکے، وہ عوام چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی ہو۔ لیکن ڈالر کی اسمگلنگ کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ ڈالر کو آپ روک لینا، ہم نے روکا ہوا ہے، دونوں جانب محافظ موجود ہیں۔ ہم نے اب دیکھیں ہم نے اپنے ملک کا وہ کنٹرول کر چکے ہیں، ڈالر ہمارا مستحکم ہے۔ اب کیوں مستحکم ہے؟ ہم نے ڈالر کے اسمگلنگ کو روکا ہوا ہے، ہم ڈالر کے اختیارات گورنمنٹ کے پاس ہے،
اب مارکیٹ کو ہم نے اختیارات نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے ریٹ کو جو ہے نا اتاری اور چڑھا دے، کر سکتے۔ تو ظاہر بات ہے یہ گورنمنٹ اپنا کیا ذمہ داری ادا کر لے۔ اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے اگر دوبارہ کر لوں، پلیز مجھے بتائیے گا کہ افغان طالبان کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ وہ پاکستانی طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستانی طالبان جو ہے وہ یہاں پر دہشت گردی کے وارداتوں میں شریک بھی ہیں، اور یہ کچھ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ افغانستان میں جب امارات اسلامی آئی تو یہاں پر باقاعدہ جشن منائے گئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط اقدام ہے؟ اصل بات دیکھیے، یہ تو ایک بات ہے نا، اب جیسے میڈیا کا بات ہے یا کسی کے دعویٰ ہے، تو بات اس وقت مانا جاتا ہے جو اس کا حقیقت ہو۔ اب پاکستانی طالبان کا مسئلہ تو آج سے تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 20 سال سے یہ پاکستانی طالبان کا مسئلہ چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کتنا پاکستانی فوج یہاں جو ہے نا مارا گیا ہے، پاکستان کا عوام کتنا یہاں جو ہے نا شہادتی بہت زیادہ ادھر ہو گیا، آپ کو بہتر معلوم۔ تو ابھی آپ سمجھے کہ طالبان کے آنے سے ہمارے جو افغانستان میں ہماری حکومت آنے سے یہاں کا مسئلہ حل ہو، وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب دوسرے بات آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان کا بہت بڑی قبائلی علاقہ ہے، جیسے شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، میران شاہ ہے، میر علی ہے۔ ابھی لوگ جو وہاں آ رہے ہیں، یہ مسعود لوگ کہتے ہیں ادھر تو طالبان مسلح پھر رہا ہے، وہاں کہتے ہیں آرمی بھی ہوتا ہے، مسلح طالبان بھی پھر رہا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پتہ نہیں کون سا بات حقیقت ہے۔ اب دوسرے بات ہے کہ ہم نے اب دیکھیں امریکہ بھی ہمارے بات کو اب تک نہیں جھٹلایا ہے۔ بات اصل یہ کہ ہم نے بولا ہے اگر آپ کو کوئی ثبوت ہے تو آپ کو بتا دیں۔ اب دوسرا بات ہے ہوگا، ہم اس کو بھی رد نہیں کر سکتے، لیکن وہاں کوئی مسلح جدوجہد نہیں کرتے۔ ہم نے بولا کہ اگر کوئی مثال مہاجر کی حیثیت سے وہاں نہیں رہا ہوگا، ہم نے بار بار بولا ہم افغانستان کو کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں اگر بالفرض ہمارے کوئی اس طرح پڑوسیوں سے وہ ہو تو ایران ہم سے کیوں شکایت نہیں کرتے، ازبکستان کیوں شکایت نہیں کرتے، تاجکستان کیوں شکایت نہیں کرتے، چائنا کیوں شکایت نہیں کرتے، یہ لوگ تو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، لیکن پاکستان سے تو ہمارے سب سے زیادہ اچھا تعلق ہے۔ تو باقی جو ہے میں تو یہی کہتا ہوں جیسے ہم جس طرح افغانستان کا خیر خواہ ہم پاکستان کا بھی خیر خواہ ہے۔ اب یقین کریں ابھی 2 ہفتہ پہلے ہمارا امیر المومنین سے میرا ملاقات تھا، میں گیا تھا، انہوں نے خود امیر المومنین ایسے شخصیت ہے وہ کسی کا جو دنیاوی اس میں کسی کا پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے کہا جتنا خیر خواہی میرا افغانستان کا ہے اتنا خیر خواہ میں پاکستان کا بھی، ان کا یہ الفاظ ہے۔ اب جب یہ کوئی اس طرح کہتا ہے اس کا کیا ضرورت ہے اس طرح کہنے سے، وہ مجھے اس طرح بولا کہ جتنا خیر خواہ میں افغانستان کا ہو اتنا خیر خواہ میں پاکستان کا ہو۔ تو دوسرا بات ہے کہ آپ کو بہتر معلوم ہے ہماری جو سیاست ہے، پاکستان کی جو سیاست ہے، آپ کو بہتر معلوم ہے جو اس کا مخالف ہوتا ہے وہ چاہے پاکستانی ہو افغانی ہو، اس کے چوکی کی خطرہ میں آتا ہے وہ ہر بات اس کو کہہ دیتا ہے۔ میرا اصل میں سوال آپ سے یہ تھا کہ جس طرح سے ایک OIC کا ادارہ ہے، جس طرح سے عرب لیگ کا ادارہ موجود ہے، یا ماضی میں اس نوعیت کی کوششیں ہوئی ہیں کہ کسی ایک مسئلے کے اوپر جو ہے کسی ایک اسلامی ملک نے جو ہے وہ بیڑا اٹھایا اور اس نے جو ہے انہیں ممالک کو کسی ایک پلیٹ فارم پر لا کر اس کے اوپر بات کی، کیا امارات اسلامی اس طرح کا کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ بالکل یہ ہوگا جب آپ لوگ تسلیم کریں، دنیا میں تسلیم کریں، بالکل ہم ہوں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، دنیا نے تسلیم نہیں کیا، پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس نے تسلیم نہیں کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے مسئلے کو حل کرنے میں جو ہے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے؟ تو کیوں نہیں رکاوٹ؟ جب آپ کسی کو ملک تسلیم نہیں کیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جبار صاحب، بڑی مہربانی۔